بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھا بس بلدیاتی ادارے کر کے آ رہے تھے, کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ اچھی خبریں آئی ہے میرے پاس, اور ایک اتنی اچھی خبر آئی ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا. وہ میں ابھی بیچ میں آپ کو بتاؤں گا بھی, اور کسی کی زبانی سنوانا چاہوں گا. لیکن بلدیاتی ادارے جب ہمارے وہ ربیع اول آتا ہے, محرم الحرام آتا ہے, شب برات آتی ہے, جاگنے والی مقدس راتیں آتی ہیں, وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں. اس کے بعد عید الاضحیٰ سب سے ٹف ہوتا ہے. اس کو بھی یہ کامیابی سے ہم کنار کر لیتے ہیں, روتے پیٹتے گاتے سر پیٹتے ہوئے, لیکن ہر چیز کو وہ کامیابی سے پورا کر دیتے ہیں اور شہر کو بھی بچا لیتے ہیں. اور جو کمیونٹی ہوتی ہے یا جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی رسومات کو بھی وہ احسن طریقے سے پوری کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, لاکھ میری تنقید کے باوجود. اب بالکل ابھی 2 دن پہلے کرسمس کا ایک تہوار آیا. یہ بڑا اہم تھا ہمارے لیے. تو میں آج آیا ہوں ضلع وسطی, بلدیہ وسطی. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی. پہلے تو ان سے میں پہلے آگے پوچھتا کیا کرنے جا رہا ہوں, تو یہ بولتے میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, ڈھماکہ کروں گا. لیکن میں پوری نظر ان پہ رکھا ہوا تھا کہ بلدیہ وسطی کیا کر رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس بر وقت فوٹیج آ رہی تھی. یہ جو کام کر رہے تھے اس میں کھل کے بولتا ہوں, ہیکی پیکی تو کرتا نہیں ہوں. ان کا تعاون تھا کہ یہ مجھے اپڈیٹ رکھ رہے تھے, اور مووی میرے پاس سیکنڈ کی آ رہی تھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جان بھائی, یہ بتائیے کہ یار بڑے احسن طریقے سے محرم بھی چلا جاتا ہے, ربیع اول بھی چلا جاتا ہے, شب رات بھی چلی جاتی ہے, جاگنے والی راتیں چلی جاتی ہیں, علائشیں اڑ جاتی, کرسمس ہم لوگ اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے, حالانکہ ہمارا بڑا ہارڈ ایشو ہے. اور اس کے اندر بھی آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, وہ تو میں ان کو دکھاتا رہا, لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم نہیں دکھا پاتے, نہیں وہ پہنچ پاتے. 70 چرچ ہیں, تو میں تو 2 دکھاؤں گا نا, 3 دکھاؤں گا نا. کیا صورتحال رہی, کیا کیا کام کروا دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی, بلدیات کے حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کیا کریں. اور کرسمس کے موقع پر, اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے اس تہوار کے موقع پر, ان کی اس عید کے موقع پر ہم نے 70 مختلف مقامات ہیں جہاں پر عبادات کا انعقاد کرتے ہیں. تو جس طرح ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, حق پرست بلدیاتی نمائندے حق پرست یہ کہتے رہے ہیں کہ اتحاد بین المذاہب رہنا چاہیے قائم و دائم, اسی کی ترویج کے لیے ہم نے کرسمس کے موقع پر 70 جگہوں پہ تو نہیں, لیکن ان خاص طور پہ ان جگہوں پہ کہ جہاں پر کور ایشو جو پورے کراچی کا ہے وہ سیوریج کا ہے. سیوریج کے مسائل حل کرنے کے بعد سی فلورنگ ہو یا روڈ کارپیٹنگ کا معاملہ ہو, اس کو حل کیا. اس کے علاوہ لائٹوں کا بھی سے منسلک مسئلہ ہے, اس کو بھی کسی حد تک ہم نے درست کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ کراچی کو یا اربن سندھ کو اس کے ریونیو جنریٹ کرنے کے مطابق اگر شیئر دیا جائے, تو یہ کچھ نہ ہونے پر یہ تمام چیزیں کوشش کر کے کر دیتے ہیں. کچھ ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنا گنا زیادہ نظر آئے گا. تو تقریباً ہم نے کوشش یہ کی کہ تمام گرجا گھروں میں, پھر ہماری ایک رسم بھی ہے کہ ہمارے جو اقلیتی نمائندے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, کیک کٹنگ سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. علاقائی لیول پہ, یو سی لیول پہ لوگ حق پرست بلدیاتی نمائندے جاتے ہیں, تنظیمی ذمہ داران جا رہے ہوتے ہیں. تو کمیونٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہے, اور کوشش یہ کی کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اقلیت میں ہیں, اور ان کو احساس تحفظ بھی ہو, احساس محرومی کہیں پر اگر کہیں ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس سے بھی نکلیں. اور اتحاد بین المذاہب کا درس جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیا, اور جو دینی طور پہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے, جو اقلیت میں لوگ رہتے ہیں اس خطہ ارض میں اور اس جغرافیائی حدود میں, ہمارے وطن عزیز میں, ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ ایلین ہیں یا وہ ڈپرائیوڈ ہیں یا وہ مائنورٹی میں ہیں. آپ نے جب انہوں نے بات شروع کی, جملہ سنا ہوگا, نہیں تو اس کو آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا. جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, ان کے الفاظ تھے کہ ہمارے مسیحی بھائی اور مسیحی برادری
اقلیت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. یہی میرا آج میں نے کہا تھا نا کہ ایک بہت بڑا میسج مجھے ملا تھا جس پہ میں بہت خوش ہوں. امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کو مسترد کر دیا. پاکستان میں منارٹی یا اقلیت کا نام کا تصور نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ریحان ہاشمی 70 سے زائد چھوٹے بڑے ملا کے چرچ جو ہیں ان میں سے 2 یا 3 کو سہولت دیتا, 70 کو نہیں دیتا. یہ آج لکھ لو, اگر یہ اقلیت منارٹی ان کے ذہن میں ہوتی. انہوں نے بالکل بائی پاس کیا سب چیزوں کو ہٹ کے, کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں اقلیت یا منارٹی کوئی نہیں ہے. اور مجھے کوئی شرم کوئی عار نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ, ہم مسلم سے زیادہ اس پاکستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی, سکھ, مسیح یا دیگر جو قومیں ہیں وہ ہم سے زیادہ فیسلیٹ ہو رہی ہیں, ان کو ہم سے زیادہ مراد مل رہی ہے. اس کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے, ہم مسلم سے زیادہ ان کو سہولتیں مل رہی ہیں. اگر چاہو تو اس کو فلسفے کو غور سے سننا. اور ایم کیو ایم کا ایک ترا رہا ہے پورے پاکستان میں, شیعہ سنی فساد اس ملک میں جمے ہوئے تھے, تو ایم کیو ایم کا کارنامہ ہے کہ اس نے کراچی کی سطح سے شروع کیا اور پورے پاکستان میں بھائی چارگی اور ہمانگی کا جو فروغ دیا تھا وہ ایم کیو ایم کا کارنامہ تھا کہ آج ہم سب بھائیوں کی طرح گلدستے کی طرح رہتے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھنا کہ اقلیت اور منارٹی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کو مسترد کیا. اب میں آتا ہوں اس پہ جس میں میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا, جو میں نے سنا تھا. یار کل آپ گئے تھے سفاری پارک اور وہاں ہمارے ڈپٹی کونسلیٹ جنرل امریکہ کے آئے ہوئے تھے اور آپ میئر کراچی کے بہاف پہ وہاں ریپرزینٹ کر رہے تھے میئر کراچی کو. میں نے اس کونسلیٹ جنرل کی تقریر سنی. پروگرام بہت اچھا تھا, کرسمس کے حوالے سے تھا, بہت اچھا تھا. اور جو پاکستان کا موقف تھا وہ سفاری پارک میں کھل کے سامنے آیا. وہاں پہ کونسلیٹ جنرل نے جہاں تعریف کی پاکستان کی کہ وہاں ہم لوگ کو جو ہمارے مسیح برادری ان کو کا سہولت فیسلیٹ کیا جا رہا ہے اور جو خوش ہو کے وہ شخص گیا ہے, تو کیا ایک اچھا میسج نہیں گیا پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے؟ دیکھیں, ہم تمام لوگ, ہر پاکستانی پاکستان کا جو امیج ہے اس کے رکھوالے, ہمیں وہ فرائض انجام دینے ہیں. خاص طور پہ کل کا جو ایونٹ تھا سفاری پارک میں, جس کو میئر کراچی نے اپنے ویژن کے ذریعے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس جگہ کو آباد کیا اور بڑی انتھک محنت سے اس جگہ کو اس قابل کیا کہ وہاں پر اب بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں اور سستی تفریح بھی میسر ہے. اس جگہ پر ہی مسیحی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا میئر کراچی نے اپنی جانب سے. اور اس تقریب میں ڈپٹی کونسل جنرل امریکہ کے وہ تشریف لائے ہمارے خصوصی کے طور پہ. اور وہاں پر یقیناً انہوں نے جو دیکھا کہ مختلف گرجا گھروں سے پاکستان کی سطح پر کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے. کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو ان کے پادری تھے اور جو ان کے بڑے جو تھے وہ موجود تھے. اور سب نے مل کر اس بات کی کو خراج تحسین پیش کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ان کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی موقع فراہم کیا کہ مل کر بیٹھیں اور اب سیلیبریٹ کریں وہ, اور ان کے بچے وہ خوشیاں منائیں. اور اس میں ڈپٹی کونسل جنرل کا موجود ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ ایک تو سفاری پارک میں آنا, پھر دوسرا ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ان کی تقریب میں کا حصہ بننا, میئر کراچی کی درخواست پہ آنا مہمان خصوصی کی حیثیت سے. اور دنیا بھر کے لیے پھر یہ میسج بھی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پر ہندوستان اپنے ملک میں موجود دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر کو استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے, دوسری جانب پاکستان دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کر رہا ہے, ان کو عزت اور تکریم دے رہا ہے, ان کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں پاکستان کے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے میئر نے ان کو یہ موقع فراہم کیا اور تواتر کے ساتھ ان کی چاہے وہ ان کے علاقے میں ہوں, کالونیز ہوں, ان کے گرجا گھر ہوں, یا ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہو, یا ان کے لیے صحت اور صفائی کے معاملات ہوں, یا ان کے حوالے سے ان کے بچوں کے حوالے سے تفریح کے مواقع ہوں, تو بڑھ چڑھ کر میئر کراچی حصہ لے رہا ہے. تو یہ پورے دنیا کے لیے میسیج ہے. اس میں یقیناً
صحیح کہا ریحان نے کہ ایم کیو ایم نے جو یہ قدم اٹھایا تھا، اور اس کے اندر ہمارے جو ایم کیو ایم کے اندر جو ونگز بنے ہوتے ہیں اس میں تمام مذاہب سے جو علیحدہ ایک ونگ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی، دیگر جو قومیں ہماری ہیں، ان کا جو ونگ ہوتا ہے اس کے ہمارے کونسلرز تھے، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور میئر کراچی نے اس کو لبیک کہا اور کہا یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ تقریب کر کے ایم کیو ایم نے پاکستان کے وزارت خارجہ کے موقف کی ترجمانی کی ہے. اور یقیناً بھارت میں ہم کھل کے بولوں گا کہ ہم اقلیت ہیں، لیکن یہاں پر ہماری اقلیت کوئی نہیں ہے. دوبارہ جو اس نے بات کی وہ خود سے اقلیت کا ذکر کہیں نہیں آ رہا. سب ہم محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو. اچھا بہرحال مجھے یار ایک چیز بتاؤ، میرے ایک چیز یہاں اٹکی ہوئی ہے جس کے لیے میں 2 دن سے پریشان تھا. ایک فوٹیج آپ نے بھیجی تھی مجھے، ورلڈ بینک کے لوگ آئے تھے. اچھا آپ ویسے بھی کیونکہ آپ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں رہے ہو اور آپ کے جراثیم اتنے ہیں کہ آپ کی گرفت مضبوط ہے سول سوسائٹی میں اور ادھر ادھر، تو آپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہو. جیسے وائس ایڈمرل عارف حسینی صاحب ہیں اور برکت صاحب تھے، 2-3 نام لیے تھے. ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یار یہ ورلڈ بینک کی طرف جو ہاتھ مارا ہے، ورلڈ بینک والے آئے، کیا ضلع وسطی میں ہمیں کوئی خوشخبری ملنے والی ہے کیا؟ وہ اس میں تفصیل نہیں تھی. دیکھیں ورلڈ بینک کا بنیادی طور پہ تقریباً 1.5-2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. ورلڈ بینک لائیویبل سٹیز کے حوالے سے کام بھی کر رہا ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، پاکستان جس کا سگنیچری ہے، جو ایک عالمی معیار ہے جس کو فلفل کرنا ہے، چاہے وہ صحت و صفائی کے حوالے سے ہو، فراہمی آب ہو، نکاسی آب ہو، تعلیمی سرگرمیاں ہوں یا انفراسٹرکچر ہو، اس کے حوالے سے اقوام عالم کا حصہ ہے. اقوام عالم کے ساتھ پاکستان کو چلنا ضروری ہے، اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے، اس معیار تک پہنچنے کے لیے پاکستان کو بھی، اور پاکستان کے جو میگا سٹیز ہیں، خاص طور پہ کراچی اگر ہے تو اس کو ان بنیادی معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے. اس معیار تک پہنچنے کے لیے کراچی کی میونسپل سروسز کو وہ وسائل فراہم نہیں کیے جا رہے جو کہ اس کا ڈیو رائٹ ہے. جب وہ پروونشل فائننس کمیشن کی میٹنگ نہیں ہو رہی تو کراچی سے جنریٹ ہونے والا جو ٹیکس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا ہے وہ اس کو اس تناسب سے نہیں واپس کیا جاتا. آبادی بڑھ چکی ہے، ضروریات بڑھ چکی ہیں، یوٹیلیٹی سروسز بڑھ چکی ہیں، لیکن جو ان پٹ ہونا چاہیے، جو واپسی ہونی چاہیے فنڈز کی، وہ اس طرح نہیں ہو رہی. ایسی صورتحال میں کرائسس کریٹ ہوا ہے. پانی کا کرائسس ہے، نکاسی آب کا کرائسس ہے، یا انفراسٹرکچر کے لیے ہیبیٹیشن کی ضرورت ہے، ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے، اسٹرام واٹر ڈرینز میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا معاملہ ہے جو کہ سمندر کو پلیوٹ کر رہا ہے، آبی حیات کو نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے اثرات 50 سال کے بعد آئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آنے والے 50 سالوں میں ہمارے اور آپ کے نسل کہ لوگ جو ہیں، جو بچے ہیں، وہ ماسک لگا کے گھومیں. اچھا یہ ایک کمپوننٹ ہے چھوٹا سا. ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا انٹرسٹ بھی تھا، اور ورلڈ بینک 1.5 سال سے انوالو بھی تھا. مختلف اوقات میں مختلف ڈیلیگیشنز آتے رہے، اور اس موقع پر خاص طور پہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے، گاربیج لفٹنگ کے حوالے سے، گاربیج ڈسپوزل کے حوالے سے ان کا ایک وہ اسٹڈیز کنڈکٹ کر رہے ہیں. پھر کیونکہ دیگر اضلاع میں بھی ان کا جانا تھا. بلدیہ ضلع وسطی نے، ہم نے شکایت بھی کی ان سے کہ 1.5 سال پہلے جس چیز کو آپ نے شروع کیا تھا وہ 1.5 سال پہلے ہمارے پاس تمام سروے موجود تھے، ہمارے پاس GIS سروے موجود تھا، لیکن چونکہ سندھ حکومت کی طرف سے وہ کچھ رکاوٹیں ہیں غالباً، وہاں سے وہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب کہ ہم اگر اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے جس کی ٹریننگ اور تربیت دینی ہے آپ کو دیگر اضلاع کو یا سندھ گورنمنٹ کے تھرو، اس اسٹیج پہ تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور جو KPIs یعنی کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، اس معیار پہ اگر بلدیہ ضلع وسطی پورا اترتا ہے تو آپ ہمیں سہولیات فراہم کریں. سالڈ ویسٹ ڈسپوزل اینڈ لفٹنگ کا پورا میکینزم، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا میکینزم ہو. تو ہم نے جو ڈسکشن کی اور وہ اس بات کی سے متفق ہیں کہ بلدیہ ضلع وسطی اس اسٹیج پہ پہنچا ہوا تو ہے، لیکن وہ اس بات پر منحصر ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے گو ایہڈ ہو تاکہ آگے بڑھا جائے. اسٹڈی کنڈکٹ ہو رہی ہے، اور اب اس بار جو میٹنگ تھی وہ بنیادی طور پر
سالڈ ویسٹ کے حوالے سے تھی، اس سے پہلے جو میٹنگ تھی وہ سیوریج کے حوالے سے تھی، اور اسی درمیان میں جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، جو برساتی نالے ہیں، ان نالوں کے حوالے سے بھی کنسرن تھا۔ وہ جو نالا لیاری ندی میں جا رہا ہے، لیاری ندی سمندر میں اتر رہی ہے اور سمندر کو پلوٹ کر رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں آبی حیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، مینگرووز کے معاملات ہیں، پلانٹیشن کے ایشوز ہیں، یعنی کہ یہ کو ریلیٹڈ ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ جغرافیائی باؤنڈریز، جغرافیائی حدود سے بالا تر ہے۔ اس میں ماحولیاتی آلودگی کا بھی معاملہ ہے۔ اس میں ماحولیاتی آلودگی میں اپنا کردار ادا کرنے والے وہ تمام عناصر ہیں، جس میں سالڈ ویسٹ، ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان ٹریٹڈ انڈسٹریل ویسٹ ہو، تو یہ تمام چیزیں آپس میں منسلک ہیں، باہم منسلک ہونے کی وجہ سے یہ آنے والے کئی دہائیوں کے اندر، جو کہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے، بھیانک قسم کے اثرات مرتب کریں گے۔ بھائی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ نے سیکھا نہیں سیکھا، میں نے بہت کچھ سیکھا، میرا دماغ بہت تیز چل رہا تھا جب یہ بول رہے تھے، کچھ آپ کو بہت دور تک یہ لے کے گئے، اگر سمجھ سکو تو سمجھو، لیکن یار آپ شرمندہ نہیں ہوگے ورلڈ بینک کے سامنے؟ 2 دن سے ہڑتال ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں، جس کو اربوں روپے دیے جاتے ہیں، اس کا آدھا اگر آپ کو دیا جاتا ہے، کل میں نے بھی شور کیا ہے تو آپ لوگ سنبھال لیتے، لیکن یہاں کانٹریکٹر نے 35 کروڑ روپے ان کی جبری کٹوتی کی وجہ سے جو بند کر دیا، تو جی ٹی ایس تو آپ کے بھر رہے ہیں یار، ورلڈ بینک آئے گا تو وہ کہے گا آپ کہاں کھڑے ہو یار، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو یار بھائی، جب بات تلخ ہے، صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، جب جائز کام کرانے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا مجبوری ہو، تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ میں نے بارہا درخواست کی، اور میں یہ کہنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ سندھ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں پریکٹیکل جو ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کی انٹینشن کی غمازی کرتا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا میں نے ان سے درخواست کی، لیٹر بھیجا میں نے ان کو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہ اس میں آپ کو سرکار کا خرچہ نہیں آئے گا، اور یہ کام جو کر رہے ہیں یہ 50% میں بلدیہ ضلع وسطی کر سکتا ہے اور مؤثر کر سکتا ہے۔ پھر آپ ہم سے پوچھیں بھی، سالڈ ویسٹ کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں، ضلع وسطی کو 1 روپے نہیں دے رہے۔ ہم بغیر پیسے ملے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور وہ پیسہ لے کر بھی کام اس طرح نہیں کر رہا جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہیں، عوام کو جواب دیں ہیں، اپنی پارٹی لیڈرشپ کو جواب دیں ہیں، لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں، ہمیں دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، تو ہماری مجبوریاں ہیں، آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، لیکن ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے ڈور اسٹیپ پہ، دروازے پہ کوئی بھی سوالی آ سکتا ہے، بابو کے پاس نہیں جا سکتا کسی، تو ہمیں کرنا ہے یہ، اور ہمارا ڈیڈیکیشن ہے، ہمارا پیشن ہے۔ ایسی صورتحال میں بدقسمتی سے وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی، اور شرمندگی تو ہوگی۔ وہ ورلڈ بینک آیا ہے اسی لیے کہ پاکستان بیڈ گورننس کی وجہ سے ادارے کام نہیں کر پا رہے ہیں، سول اداروں کو جس طرح کام کرنا چاہیے ان کی پرفارمنس ویسے نہیں ہے، اور پرفارمنس نہ ہونا بنیادی طور پر یہ ایسا مکس پلیٹ چارٹ بنایا ہوا ہے کہ جس میں کچرا پھینکنے والے کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا ہو کونسلر یا ناظم، کچرا جلانے والے کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا ہو، کچرا اٹھانے کی مشینری نہیں ہو، مشینری اگر ہے آپ کے پاس تو مینٹیننس کے پیسے نہیں ہو، مینٹیننس کے پیسے اگر موجود ہیں تو سندھ سالڈ ویسٹ کو جتنا پیسہ دینے ہیں اس کے مطابق پیسے نہیں دے رہے۔ آپ دیکھ کر تو دیکھیں، پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں، پوچھیں بھی۔ لیکن بہرحال میں پر امید ہوں، وزیر بلدیات نے کچھ ایشورنس تو کرائی ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ یقیناً یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر بلدیات نے کرائی ہوئی، لیکن مسکرا کے وہ چورنگی گھماتا ہے یار، اللہ کرے وہ تمہارے حق میں فیور دے دے۔ لیکن ایک خبر تم نے اچھی دی تھی مجھے، کیفے پیالہ والی، کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کہ وزیر بلدیات سے کچھ کہا تھا، انہوں نے شاید کہا ہے منظوری دی ہے، تو اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن میں پھر کہہ دوں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم منتخب لوگ ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پارٹی پکڑتی ہے، احتساب کرتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں وہ پکڑتے ہیں۔ یار پارٹی بھی شاید تمہیں کم پکڑتی ہوگی، تمہارے میئر کراچی کو یا تم لوگوں کو جتنا میں گھسیٹتا ہوں اتنے سے شاید پارٹی میں بھی لین تان نہیں ہوتی ہوگی جتنی میں کرتا ہوں۔ لیکن میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ کراچی کو بچانا ہے، کراچی گنا بنا ہوا ہے، اس کو لوگ نچوڑ رہے ہیں، اور کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں جان پوچھ کر، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ سامنے بیٹھا، اگر مجھے الگ بولنا چاہیے تھا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں سندھ گورنمنٹ پہ بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہوں، بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہوں۔ اس کی کچھ وجہ ہے۔ میئر کراچی چچا کو اور ان جیسے چیئرمینوں کو
اور یا ان کا یوں سی چیئرمین ہے کہ جو میں پڑھ کے اڑاتا ہوں یہ میں آخری دن تک اڑاتا رہوں گا، لیکن اس کے بعد جو سورج نکلے گا وہ شاید بڑا بھیانک ہو، اور ہو سکتا ہے کیونکہ میرا بڑا پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف آؤں، کیونکہ 3 سال انہوں نے گزار لیے ہیں اور ان کے اوپر پریشر میرا بہت تھا، ادھر میں نے کم رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی میں نے دیکھی ہے کل خود کھڑے ہو کے، اور وہاں جو ہو رہا ہے کام، جو میں کھل کے بولتا ہوں، ورنہ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑوں میں تو تیار بیٹھا ہوا ہوں، انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ جسٹس گلزار شیخ آ گئے، مجھے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو بہرحال ایک میں نے آج جو موٹی موٹی بات بتائی، لیکن میئر کراچی وسیم اختر اور MQM نے اور ان کے کونسلر نے، جو ونگ ہے ان کا تمام قومیتوں کا، اس کے کونسلر نے میئر کراچی کو اپروچ کیا، میئر کراچی نے ایک خاندار تقریب کراچی سفاری پارک میں کی، جہاں ڈائریکٹر قمر ایوب نے جس کو مینٹین کیا ہوا ہے، وہاں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ بھی لوگے، اس میں پاکستان کا امیج جس طرح انہوں نے بڑھایا ہے MQM نے یا میئر کراچی نے، وہ موقف کھول کے سامنے آیا ہے کہ ہم جو ہے ہماری اقلیت، یہ منارٹی کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں سے، مسلم قوم سے زیادہ ہمارے مسیح، ہندو اور سکھ بھائیوں کو پاکستان میں زیادہ فیسیلیٹ کیا جاتا ہے۔ آداب عرض۔